بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں، پرانے دور کی بات ہے کہ ایک نہایت ہی رحم دل بادشاہ تھا۔ وہ انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کے ساتھ بھی بہت زیادہ محبت کرتا تھا۔ پیاری بہنوں، ایک مرتبہ یہی بادشاہ شکار کے لیے جنگل کی طرف نکلا۔ جنگل میں جا کر انہوں نے اپنے خیمے لگا لیے۔ اب جیسے ہی دوپہر کا وقت آیا تو اس بادشاہ کے سامنے سپاہیوں نے ایک دسترخوان کھانوں سے سجا دیا۔ اتنے میں بادشاہ کی نظر ایک درخت پر بیٹھے بندر کی طرف پڑی تو بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس کھانے میں سے تھوڑا سا کھانا اس بندر کے سامنے رکھ دو۔ اب جیسے ہی سپاہیوں نے وہ کھانا رکھا تو وہ بندر پیڑ سے نیچے آ گیا۔ اس نے ایک ٹھکری اٹھائی اور اس کے اوپر ایک کوئلہ لے کر کچھ لکھنے لگا۔ لکھنے کے بعد وہ سپاہیوں کو دے دیا۔ سپاہی وہ ٹھکری لے کر بادشاہ کے پاس گئے۔ جیسے ہی بادشاہ نے وہ ٹھکری پڑھی تو اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ جیسا کھانا آپ نے بادشاہ کے لیے سجایا ہے بالکل ویسا ہی کھانا، ویسا ہی دسترخوان میرے لیے بھی لگایا جائے۔ تو میری اسلامی بہنوں، اب بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس بندر کے لیے بالکل ویسا ہی دسترخوان کھانوں سے بھر دو۔ بادشاہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے بہت بڑا دسترخوان سجا دیا۔ بندر نے بیٹھ کر کھانا کھایا۔ اب آسمان سے بجلی گرجنے لگی اور اچانک بارش والا موسم بن گیا۔ بادشاہ نے کہا ہم تو خیموں میں محفوظ ہو جائیں گے، لہٰذا ٹاٹ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا اٹھاؤ اور یہ بندر کے پاس رکھ دو تاکہ وہ بارش کی وجہ سے بھیگ نہ جائے۔ بندر نے دوبارہ سے ٹھکری اٹھائی اور کچھ لکھنے لگا۔ اب سپاہیوں نے وہ ٹھکری لی اور جا کر بادشاہ سلامت کو دے دی۔ بادشاہ نے پڑھا، اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ جس طرح کا خیمہ بادشاہ کے لیے لگایا گیا ہے بالکل ویسا خیمہ میرے لیے لگایا جائے۔ پیاری بہنوں، اب بادشاہ نے حکم دیا کہ جلدی سے بندر کے لیے بھی ایسا ہی خیمہ سجایا جائے۔ حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ایک چھوٹا سا خیمہ لگا دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد بارش برسنے لگی۔ وہ بندر اپنے پیڑ سے اترا اور سیدھا اس خیمے کے اندر جا کر بیٹھ گیا۔ اب چند دنوں کا قیام ہوا اور جب وہ اپنے گھر کی طرف واپس جانے لگا تو بادشاہ کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ اس بندر کو ہم اپنے ساتھ لیتے جائیں۔ لہٰذا سپاہیوں کو بھیجا کہ جا کر اس سے پوچھو کیا ہمارے ساتھ چلے گا۔ تو اس بندر نے کہا کہ ہاں میں چلنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس کے لیے میری ایک شرط ہے۔ اس نے ٹھیکری کے اوپر وہ شرط لکھی اور وہ ٹھیکری اٹھا کر سپاہیوں نے بادشاہ کو دے دی۔ اب بادشاہ نے جب غور سے پڑھا تو اوپر لکھا ہوا تھا جس طرح کے ہاتھی کے اوپر بیٹھ کر بادشاہ اپنے محل کو جائے گا سیم ویسا ہی ہاتھی میرے لیے بھی تیار کیا جائے۔ لہٰذا اس کی یہ بات مانتے ہوئے بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کے لیے بھی ایسا ہی ایک ہاتھی تیار کیا جائے۔ پیاری بہنوں، بڑے ہی پروٹوکول کے ساتھ وہ لوگ اسے گھر لے کر گئے۔ اب محل میں جا کر بادشاہ نے حکم دیا کہ جس طرح میرے ملازم چھوٹے چھوٹے خیموں میں رہتے ہیں ویسا ہی ایک خیمہ اس بندر کو دے دیا جائے۔ اب بندر نے ایک پھر سے ٹھیکری اٹھائی، ایک کاغذ اٹھایا، اس کے اوپر کچھ لکھنا شروع کر دیا۔ وہ ٹھیکری بادشاہ کے پاس پہنچی۔ بادشاہ نے جب پڑھا تو اوپر لکھا ہوا تھا کہ میں اس طرح کی جھونپڑی کے اندر نہیں رہوں گا، بلکہ مجھے ایک اچھا سا محل دیا جائے گا اور سیم ویسا محل دیں کہ جیسا بادشاہ کے پاس ہے۔ جیسے بادشاہ رہتا ہے میں بھی ویسی ہی شاہانہ زندگی گزاروں گا۔ تو بادشاہ کے پاس ایک بہت ہی خوبصورت محل تھا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ وہ جو محل ہے دوسرا وہ اس بندر کے نام کر دیا جائے۔ لہٰذا بندر کو وہ محل مل گیا۔ تو جب بادشاہ اپنے فیصلے کرنے لگتا تو فیصلوں کے دوران وہ بندر بڑے ہی غور سے سن رہا ہوتا تھا، اور اگر کوئی غلط فیصلہ کرنے لگتا تو فوراً وہ جلدی سے کاغذ لیتا، اسے پھاڑ کر زمین پر پھینک دیتا اور ایک دوسرا کاغذ لے کر اس پر صحیح فیصلہ لکھ کر بادشاہ کے حوالے کر دیتا۔ اب پہل تو بادشاہ کو بڑا غصہ آیا کہ یہ میرے حکم کا گستاخ ہے، لیکن چند دنوں کے بعد بادشاہ نے سوچا کہ یہ بندر تو بہت اچھا ہے، یہ تو میرا بھلا کرتا ہے، اس کی وجہ سے میں کتنی غلطیوں سے بچ جاتا ہوں۔ تو کچھ عرصے کے بعد بندر نے بادشاہ کے محل میں آنا جانا شروع کر دیا، اور پھر بادشاہ کی ایک بیٹی تھی جو بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ بادشاہ نے اسے بڑے ہی ناز و نام سے پالا تھا۔ چند دنوں کے بعد اس لڑکی کے دل میں خواہش آئی کہ میں بھی بندر سے مل کر آتی ہوں، تو اس نے اپنی دوستوں کو ساتھ لیا اور اس بندر کے محل کی طرف چلی گئی۔ جب بندر کے گھر گئی تو بندر اسے بڑا ہی گھور گھور کے دیکھ رہا تھا۔ تو جیسے ہی اس نے آنکھیں نکال کر اس کی طرف دیکھا تو شہزادی ڈر گئی، جلدی سے وہ اپنے محل میں واپس چلی گئی۔ کچھ دنوں کے بعد شہزادی نے غور کیا کہ جب وہ سج سنور کر شیشے کے سامنے کھڑا ہو کر اپنا چہرہ دیکھتی تو اسے شیشے کے اندر بندر نظر آ جاتا۔ اب نہ جانے وہ کیسے شہزادی کے کمرے میں داخل ہوتا تھا، کسی کو پتہ ہی نہیں چلنے دیتا تھا۔ تو اس سے شہزادی کو پہلے تو غصہ آتا، لیکن وہ بڑے ہی پیار سے اس کی طرف دیکھتا تھا، اس لیے اس کے دل میں رحم آنا شروع ہو گیا، اس سے ہمدردی ہونے لگی۔ چند دنوں کے بعد بندر نے ایک ٹھیکری کے اوپر لکھ کر اس لڑکی سے کہا کہ میں آپ سے
سے شادی کرنا چاہتا ہوں، مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے اور مجھے جانور مت سمجھیں، میں بھی آپ کی طرح ایک خوبصورت انسان ہوں، لہٰذا آپ مجھ سے شادی کر لیں۔ تو یہی خبر اب بادشاہ کے کانوں تک پہنچ گئی تو بادشاہ کو بہت زیادہ غصہ آیا۔ صبح ہوتے ہی وہ بادشاہ بندر کے محل کی طرف چلا گیا۔ پھر اس بندر سے مخاطب ہوتے ہوئے بادشاہ نے کہا، دیکھو میں آپ کو نہیں جانتا کہ آپ کون ہیں، میں نے تو ایک جانور سمجھ کر آپ پر ہمدردی کی اور اسی لیے تجھے الگ سے رہائش دے دی، جو تو نے ڈیمانڈ کی میں نے وہ ساری ڈیمانڈیں پوری کر دی، قبل اس کے کہ میں کچھ سخت فیصلہ کرنے پر مجبور ہو جاؤں، ایسی حرکت مت کرنا کہ میں تجھے جان سے مار ڈالوں۔ اس نے ایک ٹھیکری پر لکھ کر دیا کہ میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لہٰذا مجھ سے اس کی شادی کر دیں۔ تو یہ بات سن کر بادشاہ آگ بگولا ہو گیا۔ جیسے ہی بندر نے بادشاہ کے چہرے پر غصہ دیکھا تو لپک کر بادشاہ کی تلوار کھینچ لی اور بادشاہ کے سر پر رکھتے ہوئے گردن پر رکھتے ہوئے کہا کہ اگر تجھے اپنی جان پیاری ہے تو مجھ سے اپنی شہزادی کی شادی کر دو، ورنہ میں تجھے مار کر میں اس سے شادی کر لوں گا۔ اس وقت بادشاہ کو اپنی موت نظر آ رہی تھی، اس لیے بادشاہ نے جلدی سے کہا کہ آپ مجھے تھوڑا سا وقت دے دیں اس لیے کہ میں اپنا کوئی فیصلہ کر سکوں۔ تو پیاری بہنوں، اب وہ بادشاہ وہاں سے چلا گیا اور پوری رات بادشاہ اپنے محل کے اندر ٹہلتے ٹہلتے یہی سوچتا رہا کہ اب مجھے شہزادی کی شادی اس کے ساتھ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔ اسے اپنی شہزادی اپنی دل و جان سے بھی زیادہ پیاری تھی، ایک طرف اس کی موت تھی اور دوسری طرف یہ فیصلہ، لہٰذا اس نے سوچ لیا چاہے میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے، اس بندر کے حوالے اپنی شہزادی کو نہیں کرنے والا۔ پھر اس کے بعد وہ اپنی شہزادی کے پاس کچھ نصیحت کرنے کے لیے گیا۔ بادشاہ اپنی بیٹی کے پاس جا کر کہنے لگا کہ او میری بیٹی، اگر مجھے کچھ ہو گیا میری جان خطرے میں ہے، پھر اپنی ماں کا بھی خیال رکھنا اور پھر سلطنت کا بھی، کیونکہ تم میری اکلوتی اولاد ہو۔ تو شہزادی اپنے باپ سے کہنے لگی کہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں، اللہ نہ کرے آپ کو کبھی کچھ ہو۔ تو بادشاہ کہنے لگا، ہاں بیٹی میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، بندر نے مجھے یہ حکم دیا ہے، اس نے 2 شرطیں رکھی ہیں، ایک شرط تو یہ کہ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دو، اگر نہیں کروں گا تو مجھے جان سے مار دے گا، لہٰذا میں اپنی شہزادی کی شادی کبھی بھی ایک جانور کے ساتھ نہیں کروں گا۔ جو شہزادی تھی اسے لگتا تھا کہ یہ کوئی بد تہذیب نہیں ہے، یہ بندر مجھے نقصان نہیں پہنچائے گا، اس لیے وہ اپنے باپ سے کہنے لگی کہ آپ میرے باپ ہی نہیں بلکہ سلطنت کے بادشاہ بھی ہیں، آپ کا دل تو بہت زیادہ بڑا ہے، لہٰذا میری شادی اس بندر کے ساتھ کر دیں۔ بادشاہ نے کہا ہرگز نہیں، میں بندر کو کہوں گا مارنا ہے تو مار دو، لیکن اپنی شہزادی تیرے حوالے نہیں کرنے والا، تم اتنی دیر میں اپنی والدہ کو ساتھ لے کر تہ خانے میں چھپ جانا، جب وہ بندر وہاں سے چلا جائے پھر باہر نکل آنا۔ اس شہزادی نے کہا کہ نہیں بابا، آپ میری اس کے ساتھ شادی کر دیں، لہٰذا جب بیٹی نے زیادہ اصرار کیا تو باپ کو حامی بھرنی پڑ گئی۔ پیاری بہنوں، اب ہوا کچھ یوں کہ بادشاہ بندر کے محل میں گیا اور بیٹی کی شادی کے لیے رضامندی دے دی۔ بندر نے کہا ٹھیک ہے، اب جا کر شادی کی تیاریاں شروع کر دیں۔ اب بادشاہ وہاں سے گھر گیا اور جا کر شادی کی تیاریاں شروع کر دی۔ اگلے دن اپنی بیٹی کا نکاح کر کے اپنی بیٹی کو اس کے ساتھ رخصت کر دیا۔ اب ملکہ نے بہت زیادہ شور مچایا کہ یہ میرے شوہر نے کیا کر دیا، اتنا بڑا بادشاہ ہو کر اپنی بیٹی کو جانور کے ساتھ بیاہ دیا، لہٰذا کیا کر سکتی تھی، چپ کر گئی، کیونکہ جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا تھا۔ شادی کے دوسرے دن وہ لڑکی محل میں آئی تو اس کے چہرے پر بہت زیادہ خوشی تھی، مسکراتی ہوئی آئی۔ اس کو اس قدر خوش دیکھ کر اس کی ماں کہنے لگی کہ کیا واقعی تم بندر کے ساتھ اتنی خوش ہو؟ کہا ہاں بالکل میں خوش ہوں۔ اب ایک دن ایسا آیا کہ اس کی ماں نے نکرانیوں والا بھیس بدلا اور اس بندر کے محل میں چلی گئی۔ اس کمرے کے پاس گئی تو اسے اندر سے ایک مرد کے بولنے کی آواز آئی، جسے سنتے ہوئے ایک دم چونک گئی۔ شہزادی تو بڑی خوش ہو رہی ہے اور کسی لڑکے کے ساتھ باتیں کر رہی ہے، لہٰذا اس نے تالے والی جگہ سے تھوڑا سا وہ منظر دیکھا کہ اندر کون ہے۔ دیکھا کہ ایک خوبصورت شہزادہ بیٹھا ہوا ہے جو شہزادی کے ساتھ باتیں کر رہا ہے۔ اب وہ جلدی سے پیچھے پلٹنے لگی تو اس نے دیکھا کہ وہاں کونے کے اندر ایک بندر کی کھال پڑی ہوئی تھی۔ اس نے سوچا کہ اچھا تو یہ بھیس بدلتا ہے، جان بوجھ کر بندر بنا ہوا ہے۔ اس نے وہ کھال اٹھائی اور اپنے محل میں جا کر اسے آگ لگا دی۔ اب جیسے ہی کھال کو آگ لگائی تو جو شہزادہ تھا اسے تھوڑی جلن ہونے لگی اور وہ کہنے لگا بچاؤ بچاؤ، چیخیں مارتا ہوا وہاں سے غائب ہو گیا۔ اب جیسے ہی غائب ہوا تو شہزادی رونے لگ گئی۔ وہ جلدی سے محل گئی، جب دیکھا کہ ماں نے اس کھال کو جلا دیا ہے تو وہ رو کر کہنے لگی کہ اماں، آپ نے میرا سہاگ مجھ سے چھین لیا، آپ کی میرے ساتھ کیا دشمنی تھی کہ جو اس کھال کو جلا دیا اور میرے شہزادے کو مجھ سے دور کر دیا؟ تو ملکہ کہنے لگی کہ بیٹی وہ جان بوجھ کر بھیس بدلتا تھا، میں نے سوچا کہ اس کھال کو جلا دیتی ہوں، میرا داماد جو ہے وہ دوسرے لوگوں کے سامنے ایک شہزادے کے روپ میں آئے گا، لوگ اس سے بہت محبت کریں گے۔ مجھے تو یہ بات لوگوں کو بتاتے ہوئے شرم آتی ہے کہ ایک جانور میرا داماد ہے۔ تو شہزادی کہنے
کہنے لگی کہ نہیں، وہ ایک خوبصورت حسن کا شہزادہ تھا، جیسے ہی کھال جلی تو وہ وہاں سے چلا گیا۔ اب لڑکی نے ایک جوپن والا روپ دھار کر وہاں سے کچھ ساز و سامان لیا اور جنگلوں کی طرف نکل گئی۔ اب کافی دن سفر کرتے کرتے اس کے پاؤں میں چھالے پڑ گئے، لیکن شہزادہ نہیں ملا۔ شہزادے کو تلاش کرتی کرتی ایک سنسان جگہ پر جا پہنچی، جہاں نہ کوئی آدم تھا نہ آدم ذات تھا۔ بڑی پریشان ہوئی اور پھر رات کے وقت ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ گئی۔ اتنے دنوں کے اندر اس کا حلیہ بھی بدل چکا تھا، کوئی پہچان ہی نہیں سکتا تھا کہ یہ وہی شہزادی ہے۔ ایک پیڑ کے نیچے بیٹھی ہوئی تھی تو اس کے اوپر ایک چکور اور چکورنی بیٹھے ہوئے تھے۔ اب چکور چکورنی سے کہہ رہا تھا کہ میں بہت زیادہ پریشان ہوں۔ ایک شہزادہ ہے یورپ کا رہنے والا جو ایک تکلیف میں ہے، اس کا پورا جسم جھلس چکا ہے اور جلنے کی وجہ سے وہ موت کے قریب ہے۔ اس کو بچانے کی بہت زیادہ فکر لگی ہوئی ہے، اس کی میں مدد کرنا چاہتا ہوں۔ تو چکورنی نے کہا کہ اس لڑکے کو کیا ہوا؟ پھر اس چکور نے بولا کہ وہ جو لڑکا ہے وہ ایک شہزادی سے محبت کرتا تھا، اس کے ساتھ اس نے شادی کر لی۔ اب شادی کی تو اس کی ماں نے اسے جلا دیا، اس کے سارے جسم کے اوپر چھالے بنے ہوئے ہیں اور وہ بہت زیادہ تکلیف میں ہے۔ اس کے بعد چکورنی پوچھنے لگی کہ کیا اس کا کوئی علاج بھی ہے؟ تو چکور نے کہا کہ ہاں، اگر کوئی شخص ہماری یہ بیٹیں اٹھا کر انہیں سندل کے ساتھ رگڑ کر اس کے زخموں پر لگا دے، 40 دنوں کے بعد وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ اب جیسے ہی شہزادی نے ان کی یہ باتیں سنی تو اسے پکا یقین ہو گیا کہ یہ میرے شہزادے کی باتیں کر رہے ہیں۔ اس نے جلدی سے صبح ہوتے ہی ساری بیٹیں اکٹھی کی اور یورپ کی طرف چل پڑی۔ اب جیسے ہی یورپ کی سرزمین پر پہنچی تو وہاں ہر طرف ہریالی تھی، لیکن جو بھی انسان دیکھتی اس کے چہرے پر اداسی چھائی ہوتی تھی۔ تو اس نے پوچھا کہ بادشاہ کا شہزادہ کہاں رہتا ہے؟ میں ایک طبیب ہوں، چونکہ اس نے جوبن بنی ہوئی تھی اور کسی کو پہچان نہیں آئی اس کی۔ تو وہ لوگوں سے کہنے لگی کہ جا کر بادشاہ کو حکم دے دو، اسے بتا دو کہ ایک پہاڑوں کے اوپر سے ایک طبیب آیا ہے، وہ آپ کے شہزادے کا علاج کرنا چاہتا ہے، اور جلدی سے بادشاہ کے محل میں پہنچ گئی۔ جب بادشاہ نے یہ بات سنی تو وہ جلدی سے اس سے ملنے کے لیے آیا۔ جیسے اس نے دیکھا تو کہنے لگا آپ تو ایک نوجوان ہیں، یہاں اتنے بڑے بڑے طبیب آئے، کوئی اس کا علاج معالجہ نہیں کر سکا، تو تم کیا کر سکو گے اس کا؟ تو وہ شہزادی کہنے لگی کہ نہیں، میں اس کا علاج کروں گا، اگر وہ 40 دنوں کے اندر ٹھیک نہ ہوا تو پھر جو چور کی سزا ہے وہی سزا مجھے دینا۔ بادشاہ نے قبول کر لیا۔ اب وہ جو شہزادی تھی ایک لڑکا بن کر اس کے زخموں پر مرہم لگاتی، اس کا علاج کرتی۔ تو ان چکوروں کے کہنے پر جیسے ہی 40 دن مکمل ہوئے تو اس کا جسم بالکل ٹھیک ہو چکا تھا، ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی زخم ہی نہ ہو۔ جیسے ہی 40واں دن آیا تو بادشاہ نے ایک بہت بڑا انعام طے کر رکھا تھا کہ یہ میں اس طبیب کو دوں گا، لیکن بادشاہ کے اس اعلان سے پہلے وہ لڑکی اس کا مکمل علاج کر کے اپنے محل تک چلی گئی۔ تو میری پیاری بہنوں، اب ہوا کچھ یوں کہ شہزادہ اسے ڈھونڈنے لگا۔ جو لڑکی تھی شہزادے سے جانے سے پہلے ایک انگوٹھی لی تھی بس، اور کوئی چیز نہیں لی۔ وہ انگوٹھی لے کر اپنے محل چلی گئی۔ تو میری پیاری بہنوں، اب تھوڑے دنوں کے بعد اس شہزادے کو اپنی نئی نویلی دلہن کی یاد آنے لگی۔ تو اس نے سوچا کہ اپنی دلہن سے مل کے آتا ہوں۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو ساتھ لیا اور شکار کا بہانہ لگا کر اس بادشاہ کے محل میں پہنچ گیا۔ بادشاہ اپنی بیٹی کے غم کی وجہ سے وقت سے پہلے وہ بوڑھا ہو چکا تھا۔ اب جیسے ہی پاس گیا تو لوگوں نے بتایا کہ ایک شہزادہ اب سے ملنے کے لیے آیا ہے۔ بادشاہ نے اس کا خوب استقبال کیا۔ استقبال کرنے کے بعد اسے اپنے گھر بٹھایا۔ تو پھر اس کے بعد کہنے لگا کہ میں تو آپ کو نہیں جانتا کہ آپ کون ہیں شہزادے صاحب۔ تو شہزادہ بادشاہ سے کہنے لگا آپ تو مجھے نہیں جانتے، لیکن میں ضرور جانتا ہوں کہ آپ کون ہیں۔ بادشاہ نے پوچھا جلدی بتاؤ کہ میں کون ہوں، تم مجھے کیسے جانتے ہو؟ شہزادہ کہنے لگا دراصل میں وہی بندر ہوں جس کے ساتھ آپ نے ہمدردی کی، آپ نے میری شادی کی، اپنی شہزادی کو میرے حوالے کر دیا، میں وہی بندر ہوں۔ بادشاہ نے کہا اچھا، تم اپنی کہانی سناؤ، پھر بندر کیسے بنے تھے؟ تو وہ شہزادہ کہنے لگا کہ میں اپنی کہانی بعد میں سناؤں گا، پہلے میری بیوی کو بلاؤ، میری شہزادی کہاں ہے؟ میں تو اپنی شہزادی سے ملنے آیا ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ آپ کے جانے کے بعد وہ اکیلی اپنے محل میں رہتی ہے، وہ بہت اداس ہے۔ وہ شہزادہ جلدی سے اٹھا اور شہزادی کے محل میں گیا تو دیکھا کہ شہزادی اداس ہے، بہت زیادہ رو رہی ہے۔ وہ اس کے قریب جا کر بیٹھ گیا اور جا کر کہنے لگا کہ مجھے آپ کی محبت یہاں پر کھینچ کر لائی ہے، ورنہ آپ کی والدہ نے مجھے جان سے مارنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی۔ اس شہزادے نے اپنی پھر ساری کہانی سنائی کہ آپ کی ماں نے مجھے جلا دیا تھا، اس کے بعد ہمارے گھر ایک طبیب آیا، اس نے میرا علاج کیا اور علاج کے بدلے اس نے کچھ بھی نہیں لیا سوائے ایک انگوٹھی کے۔ اتنی دیر میں شہزادی نے وہ انگوٹھی نکال کر شہزادے کو دکھائی۔ تو شہزادہ کہنے لگا کہ یہ تو وہی انگوٹھی ہے جو میں نے طبیب کو دی تھی، یہ تمہارے پاس کیسے آ گئی؟ تو وہ شہزادی کہنے لگی کہ دراصل میں ہی وہ طبیب ہوں جس نے آپ کا علاج کیا تھا، اور پھر اپنی پوری کہانی سنا دی، جسے سنتے ہی شہزادہ بہت زیادہ خوش ہوا اور پھر جلدی سے شہزادی کو لے کر
محل میں گیا اور بادشاہ کے سامنے اپنی ساری کہانی گوشو گزار کر دی۔ اس کے بعد شہزادی نے پوچھا کہ آپ نے مجھے یہ تو بتایا ہی نہیں کہ آپ جانور کیسے بنے تھے؟ تو وہ شہزادہ کہنے لگا کہ دراصل بات کچھ یوں ہے، 1 سال پہلے کی بات ہے، اپنی فوج کو ساتھ لے کر میں شکار کرنے کو گیا ہوا تھا۔ وہاں میں نے ایک تیر نکالا اور ہرن کو مار دیا۔ ہرن وہاں سے بھاگنے لگی۔ اب میں ہرن کے پیچھے بھاگا تو میری فوج میرے پیچھے رہ گئی۔ میں کافی زیادہ آگے نکل گیا اور ایک سنسان سی جگہ پر جا پہنچا۔ دیکھا ایک بزرگ بیٹھا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ ہے جس کی ٹانگ میں سے خون نکل رہا ہے اور وہ زور زور سے چلا رہا ہے۔ اب جیسے ہی بزرگ نے میری طرف دیکھا تو کہنے لگا کہ تم انسان ہو یا بندر ہو، گندی حرکتیں کرتے ہو، تمہیں خیال نہیں آیا کہ ایک چھوٹے سے بچے کی ٹانگ میں تیر پیوست کر دیا؟ تو شہزادہ کہنے لگا کہ میں اس سے معافی مانگنے لگا کہ میں نہیں جانتا تھا کہ تیر کہاں جا لگا ہے، میں تو شکار کرنے کو آیا تھا۔ اس کے بعد کہتے جیسے ہی اس اللہ والے نے بولا کہ آپ انسان ہو یا بندر تو فوراً میرا بھیس بدل گیا، میں ایک بندر کی شکل اختیار کر گیا۔ پھر میں ان سے معافی مانگنے لگا کہ مجھے اصلی حالت میں لا دیں تو بابا جی کہنے لگے میں تجھے کبھی معاف نہیں کروں گا، تو نے میرے چھوٹے سے بچے پر ظلم کیا ہے۔ اتنے میں وہ بچہ اٹھا اور کہنے لگا دادا ابو آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ جب انسان نے اپنی غلطی تسلیم کر ہی لی ہے لہٰذا آپ اسے معاف کر دیں۔ تو اس کی باتیں سن کر وہ بابا جو تھا مجھ سے کہنے لگا کہ اس بچے سے کچھ سیکھو، آپ نے اس کے ساتھ برائی کی اور وہ اس کا بدلہ نیکی میں دینا چاہتا ہے۔ اس کے بعد کہ میں نے اسے کہا آپ مجھے معاف بھی کر دیں اور میرا اصلی روپ لا دیں، تو وہ بابا کہنے لگا کہ میں اپنی بد دعا واپس نہیں لے سکتا، لہٰذا یہ دعا کرتا ہوں کہ تم ایسے ہی بندر کی حالت میں رہو، لیکن اگر تمہاری 1 سال سے پہلے شادی ہو گئی تو شادی کے بعد تم اپنی بیوی کے سامنے اسی شہزادے والے روپ میں آؤ گے، لیکن دوسرے انسانوں کے سامنے بندر بن کر رہو گے۔ لہٰذا تب سے میری حالت ایسی ہوئی۔ پھر وہاں سے چلتا ہوا میں ایک جنگل میں آ گیا، ایک پیڑ پر رہنے لگا۔ وہاں میری آپ کے والد کے ساتھ ملاقات ہوئی اور پھر وہیں سے میں آپ کے گھر آیا، یہاں آ کر آپ سے شادی کر لی۔ تب میں اپنے محل تو نہیں جا سکتا تھا کیونکہ میرا بھیس بدل چکا تھا۔ تو میری پیاری بہنوں اب یہ کہانی جیسے ہی بادشاہ نے سنی تو بادشاہ بڑا خوش ہوا، کہنے لگا کہ اب میرا بیٹا کوئی نہیں، لہٰذا تم ایسا کرو کہ میرے گھر میں رہ جاؤ، اب میں تمہیں بیٹا سمجھوں گا، تم میری سلطنت کے بادشاہ بنو گے۔ تو وہ شہزادہ کہنے لگا کہ سب سے پہلے میں اپنے محل جاؤں گا، وہاں اپنے والد کو اپنی شادی کی خوشخبری سناؤں گا، اپنی ساری کی ساری داستان سناؤں گا، پھر اس کے بعد میں آپ کے پاس واپس آ جاؤں گا۔ پیاری بہنوں اب اس کہانی میں سے جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان کسی کے ساتھ برائی کرتا ہے، انسان کو دھوکہ دیتا ہے، کسی پر ظلم کرتا ہے، تو اگلا انسان غصے میں آ کر کچھ منہ میں سے غلط نکال دیتا ہے جسے اللہ تعالیٰ فوراً قبول کر لیتا ہے، اور جیسے ہی انسان کی بد دعا لگتی ہے پھر وہ ساری زندگی کے لیے پچھتاتا رہتا ہے، کیونکہ جب تک انسان معاف نہیں کرے گا تب تک تمہیں اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ میری پیاری بہنوں میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔